حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی بات پہ کوئی اختلاف ہو گیا. اختلاف کو اس نظر سے ہم نہیں دیکھیں گے جس نظر سے دوسرے دیکھتے ہیں. کہہ سکتے ہیں کہ دو بھائیوں میں کسی مسئلے پہ دو رائے ہو گئی اور اس معاملے میں ذرا ناراضگی جیسی کیفیت پیدا ہوئی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر سے کہتے رہے لیکن وہ اس بات پہ جلال میں آ گئے اور وہ اپنے گھر چلے گئے. یہ حضور کی خدمت میں آ گئے. حضور کے صحابہ ہیں، وہ کیفیات تو ہیں نہیں جو آج ہم میں ہیں کہ ہلکی سی بات بنی تو پھر تو نسلوں میں اختلاف چلتا ہے، ہلکی سی بات چلی تو خاندان پورا کا پورا اجڑ جاتا ہے. انا جو ہے وہ ہم اس کو نہیں مار سکتے. ہم کہتے ہیں نہیں بھائی یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ جب تک وہ آ کر میرے پاؤں نہ پکڑے معافی نہ مانگے میں کیسے. حضرت عمر اپنے گھر چلے گئے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہوں نے بات نہ سنی اور حضرت صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. حضرت عمر کو وہاں پر احساس ہوا اتنی دیر میں کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرتے کرتے حضور کی محفل میں پہنچ گئے. ایک تو صحابہ کرام کی دل کی صفائی یہاں سے ظاہر ہو رہی ہے کہ کتنے صاف ستھرے لوگ تھے. دل کی کتنی صفائی ان کو اللہ نے عطا کی تھی کہ اگر انسان ہونے کے ناطے کچھ ایسا مسئلہ اختلاف ہو بھی گیا تو جیسے ہی احساس ہوا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا تو انہوں نے اس کو انا کا مسئلہ نہیں بنایا کہ چلو مجھے احساس تو ہو گیا لیکن پہل وہ کرے، پہلے آ کر وہ مجھ سے معافی مانگے. ایسا نہیں ہوا. خود ان کی تلاش میں آئے کہ اگر مجھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتے ہیں تو میں ان سے معافی مانگ لیتا ہوں. حضور کی محفل میں آئے. اتنی دیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سارے معاملے کی خبر ہو گئی. اب دیکھیے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہایت جلال میں، روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں صحابی کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا کہ آپ کا چہرے مبارک کی رنگت غصے کی وجہ سے تبدیل ہو چکی تھی. اس طرح کی کیفیت. اور جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضور کے چہرے پر حضرت عمر کے لیے ناراضگی کے آثار ہیں. اب یہ معاملہ عام بندے کی ناراضگی کا نہیں ہے، اللہ کے محبوب کی ناراضگی کا ہے. حضرت صدیق اکبر کو یہ فکر ہوئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور جلال میں ان کے لیے کچھ ایسا فرمائیں کہ ان کی دنیا اور آخرت تباہ ہو جائے. ناراض تو حضرت صدیق اکبر تھے لیکن ان کو فکر ہو گئی کہ عمر کے بارے میں حضور کچھ ایسا نہ فرما دے. حضرت صدیق اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر آپ نے ہاتھ رکھے اور حضور کو منانے کی کوشش کرنے لگے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میری زیادہ غلطی تھی، اگر عمر نے کچھ کہا ہے تو میری یا رسول اللہ زیادہ غلطی تھی. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے کلی طور پر فرمایا تم یاد رکھنا کہ جب سب سے پہلے میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، سب نے تردد کیا اور سب نے مجھے جھٹلایا. کسی نے کوئی سوال کیا، کسی نے کوئی دلیل مانگی، کوئی کتنا عرصہ مجھے جھوٹا کہتا رہا. یہ میرا ساتھی ہے، یہ صدیق اکبر ہے کہ جیسے میں نے اسے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، اس نے دوسری بات نہیں کی، اس نے میرا کلمہ پڑھ کے میرے دین کو قبول کر لیا. حضور نے ان کے اس وقت کے معاملے کو کہ اس نے میرے دین کو قبول کیا تھا حضور نے یاد رکھا. باقی صحابہ داخل ہو گئے، انہوں نے بھی خدمات کی، انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے لیے بڑی خدمات انجام دی، لیکن حضور کو یاد تھا کہ مشکل وقت میں سب سے پہلے کس نے میری تصدیق کی، سب سے پہلے کس نے میرا کلمہ پڑھا. یوں کہیں کہ سب سے پہلے ایمان قبول کرنے کے لیے اللہ نے کس کے دل کو پسند فرمایا، سب سے پہلے کلمہ پڑھنے کے لیے اللہ نے کس کی زبان کو یہ توفیق دی. اللہ نے اس زبان کو اور اس شخصیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پسند فرمایا. آخری جملہ جو میں حضور کا آپ کو سنانا چاہتا ہوں، حضور نے یہ فرما کر کہ سب سے پہلے صدیق اکبر نے میری تصدیق کی، اس کے بعد حضور نے فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي. 3 دفعہ فرمایا. حضور نے فرمایا کیا تم میری خاطر میرے اس ساتھی کا پیچھا نہیں چھوڑ سکتے؟ 3 دفعہ فرمایا. اور فرمایا میری خاطر، مطلب تمہیں کوئی بات اس کی بری بھی لگ جائے، عام معاملات میں بری لگ جائے تو حضور نے فرمایا کیا میری خاطر میرے اس ساتھی کا پیچھا نہیں چھوڑ دیتے، اس پہ تنقید نہیں چھوڑ سکتے؟ تو یہ حضور کی خاطر کا معاملہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی، جنہوں نے غلط روایات کا سہارا لیا، جنہوں نے دوسری کہانیوں کا سہارا لیا، جنہوں نے دوسروں کو کتابوں کا سہارا لیا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر باتیں کی، ان کو یہ جملہ یاد رکھنا چاہیے. حضور نے فرمایا کہ میری خاطر اس میرے صحابی کو چھوڑ دو، میری پسند کی خاطر. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کی تعریف حضور فرماتے ہیں اور جن سے کسی کی رنجش کو خود حضور اپنی رنجش سمجھتے ہیں.